انتظار کر لیتے ہیں. تو پہلے انتظار کر لیں, تو جب ریکارڈنگ لگاتی نا پہلے ریکارڈنگ لگاتی. چلیں پھر میں بھول جاتی ہوں تو ایک نوشین کو میسج کر دیا کریں. نوشین جی کل تھی, کل تو تھی لیکن ہاں آج سنڈے ہے, میں بھی کہیں نکل گئی ہوں یا پھر آنے والی ہوں, ورنہ وہ آ جائیں گی. زبیر کی تو شادی ہونے والی ہے 19 تاریخ کو, تو وہ تو بہت ہی بزی ہوں گے. اچھا ماشاء اللہ, اچھی بات ہے. ماشاء اللہ الحمدللہ. اور کون کون تھا ہماری کلاس میں, میں بھول بھی گئی. ایک طاہرہ شاید کوئی نام کی ہوتی ہے, زلیخا. ہاں طاہرہ انگلش بولتی ہیں, ایک زلیخا ہوتی ہے, اور ایک اور کون ہوتا ہے. نوشین آ گئی ماشاء اللہ الحمدللہ. چلیں ہاں نہیں چلیں آہستہ آہستہ آ جائیں گے, ہم لوگ شروع کر دیتے ہیں. زلیخا بھی آ گئی ماشاء اللہ. شائستہ ایزا گیسٹ لسنر انشاءاللہ. چلیں جی. اس سے پہلے نوشین آپ سے ایک سوال ہے. جی السلام علیکم. جی بولیے. بلکہ سبھی سے لائک لاسٹ نائٹ ہم لوگوں کا کوئی ڈسکشن ہو رہا تھا کسی سے. سو تو کتے والی حدیث تو ہے نا ہمارے پاس, لائک اگر جس گھر میں کتا ہو وہاں فرشتے نہیں آتے, رائٹ. جی جی. تو لیکن یہ حدیث اگر وہ ریلیٹ ان کو دے دی جاتی ہے, اس کے باوجود اگر وہ بندہ نہ سمجھے تو اس کو کیسے سمجھائیں؟ اب دلیل تو حدیث سے ہی آپ دے سکتے ہیں, آگے تو پھر وہ ماننا نہ ماننا تو پھر آپ کسی کے اوپر تو وہ نہیں کر سکتے. لیکن آپ نے جب حدیث بتا دی کہ کتا رکھنا جو ہے نا وہ ایک مطلب معیوب چیز سمجھے, صرف وہ اس لحاظ سے رکھا جا سکتا ہے کہ اگر آپ جیسے چوکیداری کے لیے رکھتے ہیں نا گارڈ کے طور پہ. جی لیکن پھر بھی اگر گارڈ کے لیے بھی رکھیں گے تو اس کو گھر کے اندر تو نہیں رکھ سکتے, یعنی گھر کے باہر کا حصہ ہوگا جہاں جیسے بعض لوگ جانوروں کا رکھی. ہاں میرے نانا جو ہے وہ 7 قدم انہوں نے اپنے ذہن میں بنائے ہوئے تھے, وہ میری والدہ بتاتی ہیں 7 قدم دور رکھا کرتے تو عین حدیث کے مطابق. لیکن نارتھ امریکہ میں ایک اور چیز ہے کہ یہاں پہ جو جیسے بلائنڈ لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے گائیڈ کتا بھی ہوتا ہے. صحیح. سو آئی ڈونٹ نو, اس کو تھوڑا اسٹڈی کرنا ہے, لیکن کہنے کا مقصد تھا کہ بہت ہی نائسلی کسی کو کیسے کہا جائے کہ وہ اس بات کو سمجھ لیں کہ یہ حدیث ہے, اور لائک دے آر گڈ مسلمس ماشاء اللہ الحمدللہ. بٹ جب کتے کی بات آتی ہے تو پھر اس پہ وہ مختلف جگہوں سے دلائل کوشش کرتے ہیں معلوم کرنے کی. دلائل کیا دیتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ لائک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کریٹ کیا ہے, اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم واز ویری کائنڈ ٹو دا اینیملز, اور اب چونکہ وہ دے کی ناٹ پارٹ ود دیٹ کتا, کیونکہ انہوں نے بچے کی طرح اس کو پالا ہوتا ہے. سو ناؤ دے آر لرننگ حدیث, تو ایک دم سے اس کو الگ کر دینا ان کے لیے بڑا مشکل. آئی ڈونٹ نو واٹ ایور دا ریزن وڈ بی. کیونکہ اس میں دیکھیے باجی 2 چیزیں آتی ہیں نا. ایک تو یہ کہ جیسے کہ حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے نا کہ اس کا جو وہ یعنی یہ جو چاٹتا ہے نا, یہ اتنی زیادہ ناپاک چیز ہے, نجس اتنا زیادہ کہا گیا کہ اس کو 7 مرتبہ اس چیز کو برتن کو دھونے کو کا حکم دیا گیا, 7 مرتبہ, اور 1 مرتبہ مٹی سے دھویا جائے اس کو, مطلب مٹی سے اس کو پاک کرے اور پھر اس برتن کو دھویا جائے, یعنی 7 مرتبہ اس طرح دھونے کا حکم ہے. یعنی اتنا نجس جانور اس کو کہا گیا نا. پھر ایک دفعہ ایک حدیث یہ بھی ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں اندر داخل ہی نہیں ہوئے نا, تو حضرت عائشہ نے پوچھا کہ نہیں اس گھر کے اندر جو ہے نا وہ کتا کوئی آ گیا ہوگا, گھس گیا ہوگا, تو آپ اندر داخل نہیں ہوئے, کہ فرشتے داخل نہیں ہوتے اس جگہ پر جہاں کتے آ جائیں. تو ہم بے شمار حدیثیں ہیں, حدیث بتا دیں اور پھر چھوڑ دیں, کیونکہ ہدایت تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. جب تک اللہ ہدایت دے دے گا تو پھر وہ خود بخود ذہن میں آ جائے گی. چلیں ٹھیک ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ. تو جو بھی مٹیریل ہو. جی بولیں طارق. اور اس میں بہت سے لوگوں کی ڈفرینٹ آ رہا ہیں اپارٹ فرام حدیث جو آپ نے بیان کی ہے.
مطلب تو میں پرسنلی مطلب مجھے تو جانور جو ہیں پیٹ ذرا میں اوائڈ ہی کرتا ہوں, دور ہی رہنے کی کوشش کرتا ہوں, چاہے وہ کتا ہو یا بلی ہو یا طوطا مین ہو, میں ذرا دور ہی رہتا ہوں. لیکن ایک صاحب تھے, ان سے کسی نے ایسی یہی حدیث کی بات کی تو انہوں نے کہا وہاں پہ اس کا مطلب ہے کہ موت کا فرشتہ بھی نہیں آئے گا. جو کرامل ہیں وہ رہتے ہیں, جن کو ریکارڈ کرنا ہے وہ بھی رہتے ہیں, لیکن جو کہ جو ایکسٹرا ایڈٹ فرشتے آتے ہیں وہ پھر اوائڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اچھا آپ نے رحمت کے فرشتے یہ بات ہے نا, رحمت اللہ کی رحمت نہیں آئے گی, ان کی یہ چیز ہے. جی اچھا, کچھ لوگ جو ہے نا اصحاب کہف کی مثال دیتے ہیں کہ ان کے ساتھ جو تھے وہ ان کا ایک کتا بھی تھا جو ان کے ساتھ ہی رہا, اور اللہ نے اس کو چوکیدار تھا نا, وہ چوکیدار تھا نا وہ تو. جی مطلب اس میں. اور اگر آپ کو یہ تھوڑی سی حیرانگی ہوگی کہ یورپ میں خاص طور سے یا جو کرسچن کمیونٹی اس میں ہیں, وہ لوگ کتا بہت زیادہ, ان کے گھر میں کتے بہت پالتے ہیں نا, وہ مطلب آپ دیکھا ہوگا. تو سم ہاؤ وہ اس اصحاب کہف کو ہی ریلیٹ کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ اور لیکن وہ بھول گئے, مطلب ان کو وہ انکانشیسلی کر رہے ہیں, لیکن وہ بیسیکلی وہی تھا کہ کتا رکھنا ایک اپنے لیے عزت یا رحمت کا سبب سمجھتے تھے پہلے سالوں, مطلب ہزاروں سال پہلے اصحاب کہف کے بعد. تو اور اب وہ ان کے سمجھیں کہ بالکل ایک عادت بن گئی ہے کسی بھی, مطلب آپ نے تو, آپ تو کینیڈا میں وہاں پہ بچے کم نظر آتے ہوں گے, کتے زیادہ نظر آتے کتے زیادہ. سر ایک بات ہے, کتا وفادار بھی تو ہوتا ہے, یعنی کہ کتا اور گھوڑے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وفادار ہوتا ہے. جی بہت. تو پھر وہ ایک وہ وفاداری کے لیے گھر سے باہر چوکیداری کے لیے رکھنا اچھی بات ہے. وہ اصحاب کہف کے دلائل دیں, کچھ بھی دلائل دیں شکار, لیکن جب وہ باقی تو اپنا سارا مذہب بھول گئے, یعنی کہ کرسچن اپنے کون سے اوریجنل پہ ہیں, صرف کتے کا بس یاد ہے کہ اصحاب کہف میں کتا تھا تو کتا یاد ہے بس. نہیں اب تو انہیں کچھ یاد نہیں ہے, اب تو وہ اب کچھ نہیں یاد ہے, وہ ایز اے ٹریڈیشن یا ایز اے جو ایک لیگیسی ہے اس کو وہ کنٹینیو کرتے ہوئے مطلب اس میں وہ کرتے ہیں. تو بڑا یہ ڈیبیٹیبل سبجیکٹ ہے لوگوں کو, مطلب مجھے تو پرسنلی بالکل نہیں پتا, نہ مجھے بلی پسند ہے نہ مجھے, مطلب میں اوائڈ کرتا ہوں, مجھے تھوڑا سا عجیب سا لگتا ہے, مطلب وہ جو کوئی جبکہ بلی سنت ہے, لیکن مجھے بھی پتہ نہیں کیوں عجیب سی نہیں دور سے. I don't think کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کے اندر بلیاں پالی تھی, تو وہ سنت نہیں ہے. بہرحال وہ اس کو کھانا دے دیتے. نہیں اس کے بارے میں باجی, نہیں اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ جو تھے نا, ان کو بلیاں بہت پسند تھی اور وہ ان سے بہت مانوس بھی ہو جاتی تھی, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تخلص جو رکھا تھا نا ابو ہریرہ اسی لیے رکھا تھا کہ بلیوں کے باپ ان کو کہا. اور بلیوں کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ ان کا جھوٹا, جیسے اگر وہ منہ ڈال دیتی ہے نا کسی چیز میں, تو وہ جھوٹا بھی ناپاک نہیں ہوتا, یعنی آپ اگر کھا لیتے ہیں اس کو تو وہ مطلب غلط نہیں ہوگا آپ کے لیے. اتنی زیادہ اس کی فضیلت بتائی. جی لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر خود پالا نہیں آپ نے, خود پالا اور نہیں. حضرت ابو ہریرہ, لیکن حضرت ابو ہریرہ کا جہاں تک آپ کو بتا دیں کہ حضرت ابو ہریرہ تو باہر چبوترے پہ بیٹھتے تھے, ان کا تو گھر ہی نہیں تھا, ٹھیک ہے, تو وہ تو چبوترے پہ تو بلیاں آ جاتی تھیں اور وہ پھر کھانا ڈال دیتے تھے. ہی واز سو کائنڈ اینڈ لائک دے دیتے تھے. ابھی بھی آپ مکہ میں دیکھیں گے تو لوگ بالکل اسی چیز کو لیتے ہوئے بلیوں کو اپنے ساتھ بٹھا کے کھلا رہے ہوتے ہیں, لائک تھوڑا تھوڑا ایک ایک لقمہ, سو یا جو بھی ہے. تو وہ جسٹ لائک مور لائک ابو ہریرہ, رائٹ دین. نہیں لیکن آج کل تو لوگ بہت زیادہ وہ کھانے بسکٹس مل رہے ہیں پیٹس کے, اور اللہ جانے اس میں بلیوں کی بھی کچھ ہوتی ہیں غذائیں کیا ہوتی ہیں, تو وہ اتنے مہنگے مہنگے بلیاں آ رہی ہیں, پرشین بلی پتہ نہیں کون سی بلی اور کون سی بلی. اب تو بلیوں کو وہ اس طرح ٹریٹ کر رہے ہیں کہ جیسے اپنے بچوں کو کرتے ہیں نا, کہ ان کے اوپر جتنا خرچہ ہو رہا ہے نا, میں کہتی ہوں اس طرح ایک یتیم بچہ پالے بندہ تو اس کا ثواب ہے. یہی میں کہنے والی تھی کہ مسلم کمیونٹی بچے اتنے یعنی کہ جو جنگوں میں ہیں یا غریب بچے ہیں, تو ان کی ذمہ داری اگر لے لی جائے تو وہ زیادہ اچھا ہے, یا وہ بلی ویکسینیشن ہو رہی ہے اس کے بہت باقاعدہ پورا. خیر ہم لوگ دوسری دشا میں چلے گئے. میں صرف ایک دوست کو صرف کتے کے بارے میں بتانا یہ چاہ رہی تھی کسی طرح کہ وہ سن لیں بات
کو, لیکن میں ایکسپلین نہیں کر پا رہی تھی, میرے پاس لے دے کے صرف حدیث رہ جاتی تھی. یہ جو حدیث نوشین بھائی نے بتائی نا, یہ زیادہ اچھی ہے کہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں قدم ہی نہیں رکھا کتے کے, تو آپ سوچیں جب نبی نہیں آ رہے تو آپ فرشتے وغیرہ کوئی بھی نہیں آئے گا, اور اللہ کی رحمت نہیں آئے گی, یعنی کہ آپ بلیسنگ سے دور ہو جائیں گے. اللہ کی بلیسنگ سے بڑھ کے کوئی چیز ہی نہیں ہے نا دنیا میں. آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے, کوئی ایشو نہیں ہے, لیکن آپ کے پاس اللہ کی بلیسنگ نہیں ہے تو آپ کے پاس ہے کیا پھر؟ باجی ہماری نگرانی کے لیے, ہماری حفاظت کے لیے نا 7 فرشتے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں جو ہماری حفاظت کرتے ہیں. یعنی ہم کہتے ہیں نا کہ کبھی ہمیں چوٹ لگتی ہے تو دیکھو اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے آنکھ بچا دی, تو یہ جو ہے نا فرشتے مقرر ہیں ہمارے حفاظت کے لیے. تو وہ حفاظت کے لیے کیسے قریب آئیں گے جب آپ ایسی نجس چیز کو اپنے ساتھ رکھیں گے, اپنے ساتھ رکھیں گے. صحیح, یہ چیز ہے. بس یہ بول کے ان کو پھر چھوڑ دیں آگے, پھر اللہ تعالیٰ کی سے دعا کریں ان کے لیے انشاءاللہ. چلیں تو اب ہم شروع کرتے ہیں. کیا یا ایھا الذین آمنوا والی آیت کرنی ہے پہلے انشاءاللہ؟ چلیں اچھا ٹھیک. ایک اور خیر وہ ڈسکشن پیٹس کا تھا, لیکن حدیث ہے اس پر. سو الحمدللہ اٹس اے گین آف نالج انشاءاللہ. اب آپ کو آیت نمبر بتانا پڑے گا طارق. جی میں بتا رہا ہوں آپ کو. 178 سورہ بقرہ کی 178 ہے. 178 کل آپ نے یقین کے بارے میں بھی پوچھا تھا. جی تو روٹ ورڈ تو پتہ ہی ہے, یہ قاف نون یقینا. جی تو جو مجھے مطلب یا تھوڑے سے معنی ملے وہ یہ تھے کہ کسی بات کا واضح اور ثابت ہونا, اور دوسرا اس میں تھا کہ یہ اپوزٹ آف شک ہے, ڈاؤٹ. مطلب جو شک کو اگر آپ سمجھیں تو اس کا اپوزٹ یقین جو ہے اس کا اپوزٹ ہے, یا یقین کا اپوزٹ شک ہے. اور ایک جگہ بڑی انٹرسٹنگ بات انہوں نے کہا موت کو بھی یقین کہتے ہیں کیونکہ وہ واضح اور ثابت ہے. ہاں وہ سورہ کون سی سورہ ایک سورت میں آیا کہ اس وقت تک عبادت کرو جب تک تمہیں یقین نہ آ جائے, تو وہاں پر موت کا لکھا ہوا ہے. سورت یاد نہیں آ رہی کون سی ہے, لیکن اس میں آیا وہ کسی بات کا واضح ہونا اور اپوزٹ جو ہے شک ہے. ٹھیک ہے, شک ہے. اور اس میں ایک یہ بھی ہے کہ ایمان اور یقین ساتھ لازم و ملزم میں ساتھ چلتے ہیں. مطلب ایمان جیسے وہ یہ ہے کہ کسی نصب العین کو صحیح ماننا یا کسی بات پر اعتماد کر کے اس کی بات کو صحیح ماننا, جبکہ یقین کو کہا جاتا ہے کہ علم و تحقیق کے بعد اس بات کا صحیح ثابت ہونا. تو تھوڑا سا یہ ہے یقین کوئی چیز صحیح ثابت ہو. وہ چلے یقین تو ہے, لیکن یعنی کہ اسلام کی کسی بات پہ تو ہم اپنے پروفٹ کی بات ہو, اللہ کی بات ہو, اس پہ تو ہم شک کر ہی نہیں سکتے نا. ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی تو پڑھ لیں, ہماری سمجھ کا قصور ہے, ہمیں تو یقین ہونا چاہیے. وہ ہمارے ایمان کا ایمان اور یقین جیسے آپ کہہ رہے ہیں, ایمان اور یقین ساتھ تو وہ والی بات. جی چلیں جی ٹھیک. وہ ڈیفینیشن از گڈ انشاءاللہ. اس کو اچھا وہ آئی ہے سورت نمبر 15 آیت نمبر 99. سورت نمبر 15 کون سی ہے بھائی؟ سورت الحجر 15 آیت نمبر 99 میں لکھ لیتی ہوں اس کا ریفرنس. ہاں ان کی آخری آیت ہے یہ, وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى ٹھیک ہے سمجھ. ہاں نہیں پورا پڑھنے کی ضرورت نہیں. ٹھیک انشاءاللہ اس کو میں نے لکھ لیا ریفرنس. دیٹس ویری گڈ. چلیں جی شروع ہو جائیے. کافی بڑی ہے ماشاءاللہ. جی یہ بڑی ہے, اور اس کا تھوڑا سا اس میں پہلے میں سمپل سے ترجمہ کر کے پھر جو میں نے دیکھا ہے وہ میں آپ سے ڈسکس بھی کر دوں گا. یہ نا بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى. ٹھیک ہے, تو اس میں پہلے تو جو ورب جو کتاب ہے وہ کتب ہے جو ہے وہ ورب ہے کاف تے, اور اس میں فارم 1 ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس کے اندر جو مطلب نارملی تو جیسے ہم کہتے ہیں کہ لکھ کر دیا ہے یا عام جو اس میں ہے, لیکن کہیں آئے کہ جہاں پہ کتب کا مطلب آئے گا تو وہ ایک حکم ہے, فرض ہے, ضروری ہے
یا ایک فیصلہ ہے, مطلب یہ یہاں پہ ایک کتب کا جیسے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام بھی ہے نا, جیسے فرض کیے گئے تو اس میں سے کتب. اچھا پھر علیکم تم پر قصاص, قصاص ناؤن ہے جی اور نارملی اس کو کہتے ہیں بدلہ لینا, لیکن دو تین جو علماء ہیں انہوں نے اس کو کہا ہے کہ مجرم کا اس طرح پیچھا کرنا کہ اس کو اس کے جرم کی سزا ملے. مطلب بدلہ لینا تو بہت سمپل سا کر دیا کہ بدلہ لیں, لیکن قصاص اس میں لکھا ہے انہوں نے کہ مجرم کا اس طرح پیچھا کریں کہ اس کو بدلہ لے. اچھا پھر آگے ہے بالحر ہاں, والعبد بالعبد والانثى بالانثى انسا تو اس میں یہی ہے کہ آزاد کے بدلے آزاد, آزاد کے بدلے آزاد, غلام کے بدلے غلام, عورت کے بدلے عورت. تو اس میں بیسیکلی اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو مساوات کا اصول ہے کہ اس میں کسی قاتل یا مقتول کی پوزیشن کو نہیں وہ کرنا. مطلب یہ اس میں یہ نہیں ہے کہ کسی اگر غلام نے کوئی غلام کو غلام کی جگہ کر دے, نہیں, یہ ایسا نہیں ہے, بلکہ ایسا ہے کہ اس میں قاتل اور مقتول کے جو اوور آل میننگ جو اس میں مفہوم دیا گیا ہے کہ قاتل اور مقتول جو ہیں ان کے لیے ان کی پوزیشن کو نہ دیکھا جائے جرم کا فیصلہ کرنے کے حساب سے. میں ایک بات ایڈ کروں اس میں, یہ ہے کہ دیکھیں پتہ نہیں اس وقت مکہ میں کیا سچویشن تھی. کیا یہ تھا کہ اگر مالک نے قتل کیا ہے تو یعنی کہ غلام اس کے بدلے قتل کیا جاتا تھا, یہ نہیں مجھے اس کا اتنا آئیڈیا. لیکن آج کل جو ہے یہ بہت ہوتا ہے کہ جو ایک بڑا بندہ ہے وہ کر دیتا ہے. آج کل کو ڈسکس نہیں کر رہے شبنم, ہاں مطلب اس کو یہ کہہ لوں نا کہ آیت جیسے ہے تو آج کے اس پہ یہ نا الحر بالحر کے آزاد کے بدلے آزاد ہی کیا جائے گا, آپ کا غلام نہیں اس کے بدلے قتل کیا جائے گا. تو ایک اپنے آپ سے بھی ریلیٹ کرنا ہے نا. تو میں یہی کہہ رہی ہوں آج کل تو یہ ضرور ہوتا ہے کہ نہیں, وہ آج آپ کا کل تو یہ والا رول اپلائی ہی نہیں ہوتا, رائٹ. سو لائک وی ول ناٹ ڈسکس ہمارے معاشرے میں کتنی اور برائیاں ہیں, بٹ دس از حکم, رائٹ. اگر صحیح کوئی اسلامی معاشرت ہے, کوئی اسلامی معاشرت کو انڈر کروا دیتے ہیں کہ ڈرائیور گاڑی چلا رہا تھا, اپنا بیٹا چلا رہا ہوتا ہے, تو اس طرف کو کر رہی ہوں. ہاں وہ جی چلیں اس پہ تھوڑی سی روشنی میں بعد میں ڈال دوں گا, لیکن کیونکہ میں نے اس کو بھی دیکھا ہے. اچھا پھر اس کے بعد جو اس کا وہ ہے کہ فمن افیا لہو من اخیہ یا شیئن فاتبعوا بالمعروف اوکے یا بالمعروف ہے. I'll read the Arabic for you, no worries. اوکے تو اس میں فمن تو جو کوئی, افی جو ہے وہ ورب ہے, این معاف کرنا اس کا مطلب ہے, این فے اور واو اس کا روٹ ورڈ ہے. اللہ کے واسطے اس کے کہ اپنے جو بھی بھائی کو اس کی طرف سے کوئی اگر وہ معاف کرنا چاہے یا جو بدلے کے طور سے, تو اس کو بھلے طریقے سے معروف طریقے سے کر دینا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا اور کہاں ہے معروف یحسن, اور احسان کے ساتھ کرنا چاہیے, اور ادا کرنا چاہیے احسان کے ساتھ. ٹھیک ہے. ایک جسٹ گیو می اے منٹ, کوئی کال آ رہی ہے, میں اس کو بند کر دوں. ٹھیک ہاں سوری وہ کال آ جاتی ہے تو وہ نو وریز. اچھا تو ہم اس میں جو بالاحسان جو ہے وہ بھی ہے, سین نون اس کا روٹ ورڈ ہے, ناؤن ہے یہ بھی.
اور پھر ذالے کا تخفیفن، یہ تخفیف بھی ناؤن ہے. خے فے اس کا روٹ ورڈ ہے، اور اس میں ہے کہ اگر کچھ کمی کی جائے اپنے جیسے دیت وغیرہ کے اس میں آسانی سے، من تو یہ تمہارے ربکم و رحمتہ، یہ رب اللہ کی طرف سے یا رب کی طرف سے رحمت ہے. ٹھیک ہے. فمن فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم، تو جو کوئی اس میں زیادتی کرے تو اس کے لیے عذاب ہے، عذاب علیم ہے. تو یہ ہے. اچھا، اس کے بعد کی بھی آیت جو ہے وہ بیسیکلی اسی سے لنکڈ ہے، لیکن خیر. تو ترجمہ سمپل سا تو یہ ہے کہ اے ایمان والوں، جو مقتولین کا قصاص لینا فرض کیا گیا ہے، اور پھر آزاد کے بدلے غلام کے بدلے، اور اگر کوئی اس میں کمی کرنا چاہے جیسے دیت کے وغیرہ تو معاف کرنا چاہیے. اچھا، یہاں پہ تھوڑا سا جو ہے نا ایک ایشو یہی جو آپ ابھی شبنم صاحبہ بات کر رہی تھی کہ آ رہا ہے، اور جو اس کو میں نے جب پڑھا تھا تو اس میں کہا کہ قتل جو ہے نا، یہ آیت قتل خطا کے بارے. قرآن میں قتل جو ہے، قتل دو طرح کے ہیں، قتل خطا، قتل عمد، این میم دال یا عمد یا عمد. تو قتل عمد کا جو ہے اس میں تو اگر وہ جیسے انگلش میں کہتے ہیں کولڈ بلڈڈ مرڈر، اگر اس طرح کی چیز ہے تو پھر وہ قرآن شریف کی آیت ہے سورہ نساء کی 93، جس میں یہ کہا گیا کہ اگر کوئی کسی مومن کو قتل کر دے تو وہ سیدھا جہنم میں جائے گا. مطلب وہاں پہ اللہ میاں نے ججمنٹ دے دی ہے، ججمنٹ کا ویٹ نہیں کیا کہ وہ قیامت میں ہوگا، آئے گا تو اس کا حساب ہوگا. اگر کوئی کولڈ بلڈڈ مرڈر ہے تو اس پہ وہ مومن تو وہ اس کی جو ہے نا، جو جس نے بھی کیا ہوگا اس کی یہ ہے، مطلب وہ جہنم اس کی لکھ سزا دی ہے، گئی ہے. لکھ دی گئی ہے. تو اسی لیے کیا بول رہے ہیں 93 سورہ نساء کی 93. سورہ نساء کی 93. جی میں نے نکال لی. اور آپ یہ کہہ رہے ہیں جہنم، اس میں تو بہت خطرناک ہے، وہ تو اللہ کی لعنت، اللہ کا غضب، جہنم سب جی اس کا بے خطرناک شک ہے. نا. ہاں، تو وہ اسی سے یہ اسی لیے یا ایھا الذین آمنو میں جب کوئی ترجمہ وہ دے رہے ہوتے ہیں اس میں تو یہ لنکڈ ہوتا ہے. تو ہمارے یہاں تو تھوڑا سا اس کو گڑمٹ کر دیا ہے، قتل خطا اور قتل عمد جو بھی ہے اس میں اس کو ملا دیا ہے. قتل خطا اس میں یہ ہے کہ جیسے اب ہم گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں، ایکسیڈنٹ ہو گیا جی، مر گیا. اچھا، اور ابھی جو زلیخا صاحبہ ہیں ان کو پتا ہوگا کہ نا جو ہیلتھ اینڈ سیفٹی میں یہ کتنا بیٹر کرتا ہے کہ جی آپ نے کوئی بھی خطرناک کام کرنے سے پہلے یہ اپنے سارے جو سیفٹی میجرز لینے ہیں، کسی کی جان نہ ضائع. ہمارے یہاں مجھے یاد ہے آج سے کوئی 5-6 سال پہلے کسی پلانٹ میں شٹ ڈاؤن کرنا تھا، کچھ چیزیں بند کرنی تھی جو بند کرنا بھول گئے، لاپرواہی جو بھی کہہ لیں، اور 2-3 سپروائزرز کی ڈیتھ ہو گئی تھی، سب جل گیا اس کے اندر نا. تو کمپنی نے پورا ڈپارٹمنٹ جتنے بھی لوگ تھے، چاہے وہ اس میں وہ تھے، ان سب کو فارغ کر دیا کہ نہیں تو یہ رسپانسبلٹی ہے، یہ آپ اس پہ ایمفسس کریں. تو حالانکہ قتل خطا ہی ہو گیا، لیکن اس میں بھی اللہ کی طرف سے یہی ہے کہ ٹھیک ہے، کیونکہ جس کی جان چلی گئی وہ، اور اس کے جو اہل و عیال ہیں ان کے لیے تو ایک مشکل کھڑی ہو گئی نا. تو اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے دیت ہے یا کمپنسیشن ہے وہ دی جائے جس نے یہ خطا کی ہے. قتل عمد کی طرف سے نہیں ہے، لیکن ہمارے یہاں سمہاؤ جو بھی ہے وہ اس کو مکس کر دیا گیا. اور قتل عمد میں بھی لوگوں نے اس کو، یہ جو میں نے پڑھا اس میں انہوں نے 2 کر دیے کہ انہوں نے کولڈ بلڈڈ مرڈر، اور ایک ہوتا ہے کہ بعض دفعہ کسی اشتعال کی وجہ سے کوئی ایسی چیز ہوئی ہے کہ جس کی وجہ سے آپ نے جو قتل کر دیا گیا، کوئی زیادتی کی کسی نے کسی پہ اور اس طرح کا، تو وہاں پہ تھوڑی سزا کم ہے. مطلب قتل تو لاسٹ ہے اس کا مطلب، لیکن اس سے کم کی بھی دی سکتے ہیں. اینی وے یہ تھا، تو اس لیے میں نے کہا آپ سے شیئر کر لوں کہ اس سے لنک کر کے جو آیت جو آپ نے پڑھی ہے ابھی
4/93 وہ تو بہت اس کے اندر ایک ججمنٹ اللہ میں نے دے دی ہے. اور ایسے مسلمان مومن ہم کو اس بارے میں بہت بہت پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی سے سرزد ہو جائے, مطلب خطا کہ تو ایک خطا ہے, لیکن خطا کو بھی اوائڈ کرنا چاہیے. اور خود ویسے کوئی تو وہ پھر ایک اس کا بہت ہی اللہ معاف کرے, مطلب وہ ایسے ہی ہے. ہاں اللہ تو معاف کرنے والا ہے. ایکسکیوز می, ہاں لیکن ابھی جو کہا کہ وہ ہیلتھ اینڈ سیفٹی کا, تو اس میں یہ ہے کہ اب تو ہیلتھ اینڈ سیفٹی میں لاز آ گئے ہیں کہ کمپنسیشن ایکٹ آ گیا ہے. تو اس کے اندر اگر کوئی ورکر انجر ہو جاتا ہے یا اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے یا اس کے جسم کا کوئی اعضاء جو ہے وہ کٹ جاتا ہے یا کچھ بھی ہے, تو وہ آپ کو اس حساب سے کمپنسیشن دینا پڑتا ہے. تو وہ تو اب تو پاکستان میں بھی لا آ گیا ہے, اور باہر کے ملکوں میں تو ہے ہی ہے کہ آپ کو کمپنسیٹ کرنا پڑتا ہے. ہاں جو انشورنس, وہ انشورنس الگ چیز ہے, وہ الگ چیز ہے. وہ انشورنس تو وہ آپ کمپنی کے امپلائیز کو آپ انشور کرتے ہیں, ان کے ڈیتھ کی صورت میں وہ نارملی 4 لاکھ. یہ اس میں یہ کمپنسیشن یہ گورنمنٹ کی طرف سے دیا گیا ہے. انشورنس دے گا تو وہ ٹھیک ہے, وہ ہو جاتا ہے, لیکن گورنمنٹ کی طرف سے انہوں نے ڈیزگنیٹ کیا ہوا ہے. ایون کہ آپ کے اگر ہاتھ کا, اگر آپ کا اگر تھم کٹ جاتا ہے تو اس کا کمپنسیشن کا پیسہ الگ ہے, اور دوسرے جگہوں کا پیسہ الگ ہے, ڈیزگنیٹ کیا ہوا ہے. اور باقی تو یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ وہ حادثہ ہو گیا تو لوگوں نے کیئر نہیں کیا. تو بیسکلی آپ جو بھی کام کرنے جاتے ہیں اس کے لیے آپ کو رسک اسیس کرنا پڑتا ہے, اور اس کے لیے آپ رسک اسیس کر کے آپ چیک لسٹ بناتے ہیں, آپ نے یہ کر لیا, یہ کر لیا, یہ کر لیا, اس کے بعد آپ آگے پروسیڈ کرتے ہیں. تو اس میں اگر کوئی خرابی رہ جاتی ہے, کسی نے کوئی کام نہیں کیا, تو پھر یہ حادثہ ہوتا ہے. ورنہ بہت سارے چیکس اینڈ بیلنسز جو ہے ڈاکیومنٹیشن میں بھی ہے, اسٹینڈرڈس میں بھی ہے, اور لا میں بھی ہے. یہ بات ہے. تو یہ ہے کہ آپ ہیومن ایرر کو, اس کو آپ وہ ہیومن فیکٹر کو بالکل نکال نہیں سکتے. یہ بات ہے. اسی لیے قتل خطا جو ہے اس کا اللہ میاں نے وہ رکھا ہے, دیت وغیرہ کمپنسیشن جو بھی ہے, وہ ہم اپنے حساب سے جتنا بھی رکھ لیں وہ الگ چیز ہے. چلیں یہ ٹھیک. اسی اس کو ماحول کو ذرا لائٹ کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت میں 2 لوگ ایسے ہوں گے, مل رہے ہوں گے, تو اللہ سبحانہ ان پہ ہنس رہے ہوں گے. وہ کون سے 2 لوگ ہوں گے؟ ایک نے دوسرے کو قتل کیا ہوگا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی معاف کر دیا ہوگا. قاتل اور مقتول. جی دونوں جنت میں ہوں گے. وہ کہے گا ارے تم نے تو مجھے قتل کیا. نہیں, انہیں میرے خیال میں یاد ہوگا کہ نہیں ہوگا, بٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ سوچ رہے ہوں گے کہ اس نے, فار ایگزامپل جو حبشی نام تھا نا اس کا, جس نے حضرت حمزہ کا قتل کیا تھا, رائٹ, اس کے بعد وہ مسلمان ہو گئے تھے. ٹھیک ہے, تو حضرت حمزہ بھی وہاں ہیں, اور وہ لائک ان کو اسلام قبول کرنے سے تو آپ کے سارے گناہ معاف ہو گئے نا. جیسے ابھی انہوں نے 90 آیت کوٹ کری ہے, and then he becomes a sahabi, right? Yeah. وہ تو قتل کرنا, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے خیال سے شاید حجۃ الوداع کے موقع پہ کہا تھا ایک مسلمان کی جان, مال اور عزت کی حرمت خانہ کعبہ سے زیادہ ہے. یہ مفہوم اس کا ہے نہیں کہ بٹ بہرحال ایک اور نہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ تو مغفرت دینے والا ہے, لیکن ایک جس آدمی نے 100 قتل کیے تھے اس کو اسٹل دلوں کو تو ہم نہیں, دلوں کی دیکھیں وہ کتنا شرمندہ ہے, یا وہ مسلم نہیں تھا, وہ تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. یہ انسان یہ سوچے اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں گے اور میں قتل کر دوں, تو پھر وہ اتنی خوفناک تو الاؤ نہیں ہے. That's a major گناہ ہوگا. And مطلب جیسے بہت سے ٹی وی میں سنتے ہیں جائیداد کے اوپر لوگ بھائی کو مار دیتے ہیں, تو اس طرح کے, ہاں مطلب یہ تو کولڈ بلڈڈ مرڈر ہوا ہے نا اس میں, اور دنیاوی مفاد کے لیے. تو الاؤ نہیں ہے. جائیداد تو حصے میں بھی آتی ہے, جائیداد کے لیے تو چلو سمجھ بھی آتے ہیں, پیسہ حصے میں آئے,
جو बेचारे गैरत के नाम में मारते हैं किसी को भी, भाई को, बहन को, तो उसमें तो कुछ हाथ ही नहीं आता। यानी आप किसी को मारे तो ज्यादा तो हाथ आ रही है ना, वहां तो कुछ भी हाथ नहीं आ रहा गैरत में मारने में। तो Oh, there is a lot of माशरा जो है उसने इस्लाम को बहरहाल कुरान को नहीं समझा। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो है ये कत्ले खता पे आयत है, तो जो कि एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है, तो उसमें फॉर एग्जांपल हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मारने के प्लान बनाए जा रहे थे अबू जहल की तरफ से, तो कोई एक कबीला उठ के ये नहीं आ रहा था, लाइक दुश्मन तो बहुत थे और सबसे बड़ा बनु मखजूम था ना अबू जहल, तो लेकिन एक कबीला आता तो उनको बहुत ही हैवी ड्यूटी वो अदा करना पड़ता, कंपनसेशन, राइट, क्योंकि वहाँ उस वक्त के लॉ के लिहाज से कंपनसेशन तो कई उनकी पुश्तें कंपनसेशन देते देते गुजर जाती थी। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब वो कत्ल का प्लान बना रहे थे तो कोई एक कबीला नहीं था, तो फिर ये जो शैतान, अगर आप सीरा पढ़ेंगे तो शैतान जो है उस शक्ल में आया था और उसने ये मशवरा दिया था एंड बल्कि अबू जहल ने, कि हम कई कबीले मिलकर हम अगर करेंगे तो फिर वो बढ़ जाएगा ये, राइट, लाइक फिर एक को कंपनसेट, अगर बहुत सारे कबीले होंगे तो एक कबीले पे इतना भार नहीं पड़ेगा, राइट। तो ये प्लान था, तो 10 कबीले मिलके फिर उन 10 कबीलों के बंदे आए थे कि दे विल जंप ऑन, अगर इनके कत्ल तो एक ही करेगा लेकिन एटलीस्ट 10 वुड बी लाइक देयर शामिल, तो वो 10 कबीले मिलके उनके घर का मुहासरा कर रहे थे, राइट। तो दैट वाज द प्लान, और द ओनली रीजन कि अगर हम एक प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैलिबर के खानदान के किसी लाइक उनको अगर हम टच करते हैं तो कंपनसेशन वुड बी वेरी हाई, कि वो कबीला जो है नेस्तो नाबूद हो जाना था, राइट, कंपनसेशन देते देते। तो फिर 10 कबीले मिले थे कि भाई 10 कबीले होंगे तो फिर कंपनसेशन का सवाल ही नहीं होगा। तो that was a major factor कि वैसे तो सफिया जी इस्लाम से पहले भी दियत जो है वो 100 ऊँट ही थी एक बात, क्योंकि आप सल्लम के जब वो उनके लिए आता है कि फादर के लिए, क्योंकि जो अबू तालिब वो नहीं उनके फादर है, क्या नाम है, अब्दुल मुत्तलिब, नहीं क्या नाम है उनका, अब्दुल मुत्तलिब नाम है ना, दादा अब्दुल्ला नहीं उनके जो दादा हैं उन्होंने अब्दुल मुत्तलिब, उन्होंने ये मांगी थी ना कि मैं एक बेटे को ज़िबा करूंगा, तो फिर वो 100 ऊँटों की दियत इनकी दियत ही करार पाई थी ना। नहीं, वो तो उनकी दियत नहीं थी, वो उनका वो था, हाँ उनका बदला था, लेकिन इस्लाम ने उसी को बरकरार रखा, 100 ऊँट ही दियत है अब भी इनके इस्लाम में, तो 100 ऊँट दे या 100 ऊँटों के बराबर आप रकम ले, तो इस्लाम की दियत यही है इनके, जो इस्लाम ने वही चीज बरकरार रखी, 100 ऊँट। I am not too sure about, ये पढ़ना पड़ेगा कि कितने दियत थी, but I think दियत was like उस जमाने में लाइक ये तो अल्लाह सुब्हाना ने कहा ना कि आजाद के बदले आजाद, गुलाम के बदले गुलाम, वहां पे जो दियत थी उनके मुख्तलिफ स्टेटस थे, अगर हायर स्टेटस का बंदा मारा गया तो उसकी दियत हायर होगी, राइट, और जो लोअर स्टेटस का बंदा है उसकी दियत कम होगी। लेकिन फिर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कि भाई अगर पूरा बंदा नहीं मरा, उसका सिर्फ हाथ कट गया है, तो फिर हजरत उमर ने वो बाकी चीजें भी, आप देखिएगा कि हजरत उमर ने उसको बैठ के सारा जो शरिया लॉ लिखा गया कंपनसेशन का, वो हजरत उमर के जमाने में लिखा गया और हजरत उमर ने लिखवाया उसको, राइट, क्योंकि फिर वो 5 था, अब 5 में भी अगर उंगली कटी तो फिर उसका अलग होगा, क्योंकि अंगूठा तो इम्पोर्टेंट है, तो अंगूठे का ज्यादा कंपनसेशन होगा, उंगली का, अब आप किसी का हाथ कट गया है, ये भी दियत है, तो अब उसमें 100 ऊँट तो नहीं दिए जाएंगे, राइट, फिर अब देखा जाएगा वो हाथ कटा है, पूरा हाथ कटा है तो उसकी क्या दियत होगी, फिर उस हाथ में से अगर उंगली कटी है तो उसकी क्या दियत होगी, और अंगूठा का ज्यादा इंपॉर्टेंस है तो उसकी क्या दियत होगी। तो वो आप हजरत उमर की जो रूलिंग्स हैं उसके बाद, जो कि कत्ल की बात हो रही है ना, कत्ल की हो रही है, वो तो वरना तो फिर ऐसे कुरान में एक आयत आती है कि वो जो है वो तो एक अलग आयत आती है ना, खता हो गई, लेकिन बंदे की खता से वो बंदा मर भी सकता था और उसका हाथ भी जाया हो सकता था। अगर हाथ जाया हो गया तो फिर वो तारिक सही कह रहे हैं कि वो उसके पूरे लॉस फिर हजरत उमर के जमाने में इस पूरे कत्ल खता के, जिसमें के कंपनसेशन, जैसे जुलेखा ने भी बताया कि फिर वो हर चीज का कि भाई हाथ है अगर लॉस हो गया, किसी
کسی کا آپ کی خطا سے اس کی جان بھی چلی جاتی لیکن خالی ٹانگ گئی تو پھر اس کے لیے بھی آپ کو دیت دینی پڑے گی، رائٹ؟ تو وہ سارے لاز جی تو چلیں ہم اس کو تھوڑا سا ادھر بھی تو لے کے آ کے دیکھیں کہ اگر جان بوجھ کے کسی کی ٹانگ کاٹ دی یا جان بوجھ کے کسی کا ہاتھ کاٹ دیا تو اس کے لیے بھی قرآن میں آیت ہے یہ کہ جو ہے دانت کے بدلے دانت اور زخم کے بدلے زخم، یہ وہ کہہ رہی ہوں میں کہ اگر آپ جی وہ والی آیت بھی 45 ہے اس کا سورہ نساء کے بعد جو سورت ہے اس کی آیت نمبر 45 ہے وہ سورہ مائدہ کی. جی جی اچھا وہ مجھے مل نہیں رہی تھی تو میں نے پوچھا تھا کسی سے. 45 اوکے، آیت نمبر 45 سورہ مائدہ، سورہ نساء. اور صفیہ سورہ نساء کی آیت جو میں نے 93 بتائی تھی اس سے پہلے 92 جو ہے وہ قتل خطا کے بارے میں، اور یہ جو 93 ہے یہ قتل عمد کے بارے میں. دونوں اگر پڑھیں گے نا اکٹھے تو بہت سی چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. جی اور اگر قرآن میں حضرت موسیٰ کا واقعہ بھی ہے کہ ان سے قتل جو خطا ہو گئی تھی، قتل خطا جو اللہ نے معاف کی تھی، تو وہ قتل خطا اس طرح اس میں آتا. ٹھیک، انہیں نہیں پتا تھا نا میرے اندر اتنی طاقت ہے کہ میں کسی کو ایک گھوسا بھی ماروں گا تو مر جائے گا. قتل خطا وہی ہوا نا، آپ گاڑی چلا رہے ہیں ایکسیڈنٹ کر دیا، کوئی چیز ٹوٹ گئی آپ کے ہاتھ سے اور وہ چپ گئی کسی کا. چلیں ٹھیک ہے، چلیں آج کے لیے یہ والی آیت کافی ہے. That was a heavy duty, like بہت امپورٹنٹ ہے جب یہ فرض کرنے کے اوپر ہے تو ہے بھی امپورٹنٹ آیت. تو کیونکہ وہ معاشرہ پھر اسی لیے تو ظلم کی طرف جا رہا ہے نا کہ ہم لوگ ہر چیز کو ایک لائٹ وے میں لے رہے ہیں، تو اسی لیے پھر معاشرے میں ظلم بڑھ رہا ہے. کو نہیں ڈسکس کر سکتے. Keep Quran and معاشرہ it's too much in the معاشرہ. کہاں سے شروع کریں گے کہاں ختم کریں گے، رائٹ؟ So it would be too bigger of a discussion. چلیں جی نوشین، آج آپ نے کرنا تھا سورہ کون سی؟ جی میری سورہ رعد ہے، میں نے 10 آیتیں تک کی تھی، آج 11واں کرنی ہے. چلیں طارق، can we proceed with the سورہ رعد؟ جی بالکل بالکل بالکل. چلیں جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. لہ معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ. لہو ان کے لیے معقباتن، یا معقباتن سے فرشتے مراد ہیں، باری باری آنے والے. من بین یدیہ ان کے آگے سے، ومن خلفہ ان کے پیچھے سے. یحفظونہ وہ حفاظت کرتے ہیں ان کی، من امر اللہ اللہ کے حکم سے. ٹھیک ہے. اچھا یہاں پر معقباتم کا مجھے تھوڑا سا وہ ہے کہ یہ معقباتم جو یہ ورب ہے، ناؤن ہے، میم سے شروع ہو رہا ہے نا. ٹھیک ہے. تنوین بھی آ رہی ہے، سب سے مین چیز تو تنوین آ رہی ہے. تنوین تو صحیح آ سکتی ہے، فیل میں آ سکتی ہے. ٹھیک. ہاں کیونکہ کفرا تشدید نہیں آئی. نہیں تنوین کہہ رہی ہوں میں، تشدید نہیں کہہ رہی. تشدید ہے، یہ تنوین. ٹھیک ہے. تنوین. اچھا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. بے شک اللہ تعالیٰ لا نہیں بدلتا ما بقوم کسی قوم کو، حتی یہاں تک کہ یغیروا وہ بدلیں ما بانفسہم جو ان کے نفسوں میں ہے. یغیروا جو ہے نا یہ ورب ہے. ٹھیک ہے، صحیح ہے. ٹھیک ہے. اور یہ سیکنڈ فارم میں، سیکنڈ یہ مضارع ہے. جی سیکنڈ فارم کی مضارع بدلتا جو اپنی حالت خود نہ. یہ آپ اس کا بیک گراؤنڈ بتا دیں، یہ کس بیک گراؤنڈ کو ظاہر کر رہی ہے یہ آیت؟ مطلب اس کا خلاصہ یا یہ والی آیت؟ یہ شان نزول کیا ہے؟ جنگ بدر ہے کیا ہے؟ نہیں یہاں جنگ کا تو یہاں پہ ذکر نہیں آ رہا. اس کی تو مختلف جو ہم پیچھے بھی کر رہے تھے، کسی جنگ کا تو یہاں پہ ذکر نہیں آیا، مختلف آیات ہے اس میں. اوکے چلیں دیکھتے اس کو آگے. ہاں کیونکہ اس سے لگ رہا ہے کہ بھائی اگر فرشتے آ رہے ہیں، یہ حفاظت کے لیے آ رہے ہیں
लाइक वैसे तो बड़े अच्छे मायने हैं इसके कि अल्लाह किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक कि वो अपने आप को नहीं बदले। और ये जो आयत है ना बाजी, आप यकीन करिए कि हम जब स्कूल में थे ना तो हमारे प्रिंसिपल उसमें जो असेंबली होती थी ना उसमें ये आयत पढ़ा करते थे, अल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। तो ये कहते थे अल्लाह ताला किसी कौम की हालत उस वक्त नहीं बदलता जब तक कि वो कौम खुद अपनी हालत को ना बदले। तो वो एक जैसे दिमाग में ना नष्ट हो गई थी वो चीज, वो बात लेकिन हम नष्ट लोगों हो ने गई। उर्दू में उसको पढ़ा हुआ है, उसको हाँ हम कुरान के उससे हम लोग नहीं रिलेट करते थे, लेकिन उर्दू में तो ये बहुत कि अल्लाह उस कौम बहुत की ज्यादा हालत पढ़ा। था। हाँ और ये पाकिस्तान लेकिन पे आजकल लागू होना चाहिए, इस आयत को हर असेंबली में पढ़ाना चाहिए कि कौन जो है कहाँ जा रही है और उसकी हालत नहीं, लाइक फिर माशरा आ गया, लाइक वी विल नॉट डिस्कस, एज मैंने शबनम को पहले कहा कि हम शुरू करें कहाँ खत्म करें। लेकिन अगर अल्लाह सुब्हाना व तआला ने लाइक फ्यूचर और जो इसमें 14 आप इंडिविजुअली भी लीजिए ना, इंडिविजुअली भी अगर कोई आदमी अगर अपनी हालत को बदलना नहीं चाहता बनाना तो चाहे, अल्लाह ताला भी ऐसे बंदे की हालत नहीं बदलता। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। यानी आपको अपने आप को खुद चेंज करना पड़ता है, जब फिर वो हालात बदलेंगे। यानी एग्जैक्टली। किसी को अगर मेहनत की आदत नहीं है तो वो मेहनत करनी पड़ेगी। कोई भी हाँ, चीज हम इसको इंडिविजुअली भी ले तगय्युर, सकते हैं। हाँ, हाँ तगय्युर हमें लाना बदलना पड़ेगा, पड़ेगा। सोचना पड़ेगा कि हम में क्या हम्म, है और किस तरह से हम तब्दील करके अपने हालात को कर बदल सकते सकते हैं हैं। जी। और सबसे हाँ, बड़ा वो है, इनके मेहनत के ऊपर तो है। कोई भी चीज नहीं, जैसे नौशैनी का मेहनत, तो आप अपना ईमान भी है तो ईमान के लिए कहा गया ना कि जी आपका हाँ जो हदीस का मफहूम ये है कि नॉलेज क्या है हाँ नौशैनी, हाँ, कि आपका आज कल से बेहतर नहीं, कल से जी। बेहतर आज। इस किस्म की हदीस है ना कि जिसका आज उसके कल से बेहतर ना हुआ वो शख्स हलाक हो गया। हाँ नहीं कल हम क्या थे लेकिन आज हमें उसको बदलना है अपने आप को। अगर वो नहीं करता तो फिर वो हलाक हो गया वो शख्स। क्योंकि बिल्कुल थोड़ा ही बदले बेशक इंसान, लेकिन बदले तो सही ना, ये नहीं कि एकदम कोशिश से कर जंप लगा ले, थोड़ा सा तो चेंज हो ना। हाँ, इसमें नॉलेज भी आती है। नॉलेज हम्म, फॉर एग्जांपल लाइक और भी कॉल हैं जिसमें ये है कि अगर आपने नॉलेज नहीं हासिल, जहां आपकी नॉलेज का हसूल खत्म हो गया वो समझे आप डेथ हो गई, राइट। सो यानी लाइक हम बहुत हाँ, से काम ऐसे कर रहे होते हैं ना जो माशरे में हो रहा है वो हम कर रहे हैं, या हमारे बाप दादाओं में चला आ रहा है तो हम कर रहे हैं, जबकि हमें उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए ना कि हम क्यों कर रहे हैं ये काम। हम एग्जैक्टली कोई भी काम कोई भी अमल क्यों कर रहे हैं, अगर उसके पीछे कोई हदीस नहीं है, कोई दलील नहीं है, तो फिर हमें उस चीज से रुक जाना चाहिए। महज इसलिए कि मेरे दादा करते थे या मेरे अब्बा करते थे तो मैं वही काम करते रहूं कंटिन्यू, तो फिर वो अल्लाह ताला के पूछ होगी इस चीज के लिए। बिल्कुल। जैसा ब्यूटीफुल आयत का जो ये वाला टुकड़ा है माशाल्लाह। हाँ, लेकिन उसमें भी यही है कि आपने कोशिश किया और फरिश्ते यानी कि बैकग्राउंड अब कोई भी हो, अगर ये देख लीजिएगा नौशीन और अगले जी आपकी प्रेजेंटेशन में बता दीजिएगा कि इसका शान नज़ूल ठीक इस है मैं आयत इसको का क्या देखूंगी। हो सकता है, क्योंकि अगर फरिश्ते यानी कि वहां पे भी कोई उस वक्त ऐसा होता वो हो रहा होगा जिसके लिए ये आयत है कि अपने आप को बदलो। एंड बट लाइक इट्स अ ब्यूटीफुली माशरे के ऊपर ये वाले आयत को अगर फिट किया जाए और अगर माशरे को कहा जाए कि इस आयत पे अमल करो तो वाकई बहुत सारी चीजें बदल सकती हैं। दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल आयत, या और फिर आपको मदद मिल रही है, आप सिर्फ कोशिश कर रहे हैं एंड देन यू आर गेटिंग द मुआक़िबातुन, राइट, आगे से भी पीछे से भी, और उनकी हिफाजत मिल रही है, राइट, अल्लाह के हुक्म से, राइट, अल्लाह हुक्म दे रहे हैं उन फरिश्तों को, राइट। सफिया जी, इसमें ये लिखा हुआ है कि जो फरिश्ते आते हैं, जैसा अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कुत्ते के ऊपर, तो नौशा ने वो हदीस कोट की थी कि फरिश्ते हिफाजत करते हैं। तो इसमें जी। तफसीर में ये लिखा हुआ है कि इनके एक दूसरे के पीछे आने वाले, इनके मुराद फरिश्ते हैं जो बारी बारी एक दूसरे के बाद आते हैं। जिनके फरिश्ते जैसे अलग सुबह होते हैं, उठते हाँ। दो फरिश्ते आते हैं ना, वो कहते हैं कि अल्लाह ताला देने वाले को और दे और रोकने वाले का रोक ले। तो वो इस तरह कोई रोजी देने आ रहा है, कोई सिर्फ दुआ देने आ रहा है, तो वो फरिश्ते आते जाते रहते हैं। तो ये उनके बारे में बात है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, या ये इसका शान नज़ूल यही है कि वो फरिश्तों के अच्छा बारे में मैं ये बताया जा रहा है। जी एक करेक्शन और कर दूं कि वो हदीस में जो बता रही थी ना, जी तो मुझे खुद अभी जहन में आ गया कि
حضرت جبرائیل علیہ السلام گھر میں داخل نہیں ہوئے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ کیوں نہیں اندر تشریف لا رہے, تو انہوں نے کہا تھا کہ اس وقت آپ کے گھر میں ایک کتا ہے, ٹھیک ہے نا, وہاں جبرائیل علیہ السلام تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل جو نہیں ہوئے تھے, وہ حدیث یہ آتی ہے لیکن وہ کہ تو آپ حضرت عائشہ کی ڈال کے بارے میں نہیں تھا, اسٹیچوز نہیں نہیں, وہ یہ تھا پردے پہ نقشہ تھا, ایک پردہ حضرت عائشہ نے لٹکایا تھا جس کے پر کوئی شکل جو نا شبیہ آ رہی تھی اس کی, تو آپ وہ اندر داخل ہوئے. کسی حضرت فاطمہ یا حضرت عائشہ میں کوئی تھی, انہوں نے لٹکایا تھا. حضرت عائشہ اور ایک دفعہ جانواز بھی تھی اس طرح کی کہ جس پہ تھوڑی سی لائنیں وائنیں کچھ ٹائپ کی تھی, تو میں نے کہا کہ سادی جانواز دیں گے, اس پہ میرا دھیان وہ ہو رہا ہے. تو یہ حدیث میں تھوڑا سا میں وہ بعد میں ذہن میں آیا کہ وہ جبرائیل علیہ السلام کی حدیث آتی کہ وہ وہی لے کر آتے تھے نا, تو وہ آئے نہیں تھے اندر داخل نہیں ہوتے کی وجہ سے. اچھا ٹھیک ہے, اس کے بعد آگے آتا ہے وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ, اور جب اللہ ارادہ کرتا ہے کسی قوم کو کے ساتھ عذاب کا تو اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے, فلا مرد لہو, اس کو کوئی لوٹانے والا نہیں. وما لہم من دونہ من وال, اور نہیں تمہارے لیے اس کے علاوہ کوئی کارساز. یعنی اللہ جب کسی قوم کے لیے ارادہ کر لیتے برائی مطلب عذاب کا, اور ظاہر اللہ تعالیٰ تو عذاب اسی وقت دیتے ہیں نا جب کوئی قوم مان کے نہیں دیتی, جی, تو پھر اس چیز کو کوئی روکنے والا بہت ہی ڈھٹائی سے اپنے اس پہ جمی رہتی ہے. نہیں ہم اللہ پہ بڑا مزے کا لفظ. میں جب پریزنٹ کر رہی تھی تو میں طارق کی صبر کو اپنی کلاس میں ریپیٹ کر رہی تھی. طارق, مجھے مارکس ملیں گے آپ کے صبر کی ڈیفینیشن کی وجہ سے اچھے. تو میں وہ کر رہی تھی, تو میں نے کہا کہ صبر یہ نہیں ہوتا, صبر یہ کہ بھئی اس میں پوری تاریخ کی ڈیفینیشن کے اس میں ہمیں اسٹرگل کرنا چاہیے, اس ہاتھ پہ ہاتھ دھرے نہیں بیٹھے رہنا چاہیے. تو میرے سر کہہ رہے ہیں وہ توکل کہلاتا ہے. تو میں سمجھی سر کہہ رہے ہیں کہ وہ توکل کہلاتا ہے, یعنی کہ اللہ پہ, رائٹ. نہیں, وہ کہنے کہ نہیں, توکل نہیں, تواکل, لیزی پن, اتنا ملتا ہے. ایک توکل ہے تو یہ جو ہے نا ہم اللہ پہ توکل کر رہے ہوتے ہیں, یعنی کہ ہم لیزینس کو شو کر اپنی لیزینس کو شو کر رہے ہوتے ہیں. ہم اللہ پہ توکل نہیں کر رہے ہوتے. اللہ پہ توکل کبھی بھی تواکل نہیں ہے. تو I learned the new loves, ملتے وہی روٹ ورڈ ہے, لیکن تواکل کا مطلب ہو جاتا ہے لیزینس, اینڈ لیزینس از ناٹ الاؤڈ, اٹس اے نو. کس چیز کے لیے کہنا چاہ رہی, سمجھ میں نہیں آئی آپ کی بات. لیزینس یعنی کیا چیز لیزینس؟ اپنی حالت کو نہیں بدلنا کہ ٹھیک ہے ہم جو اچھا, اپنی حالت کو نہ بدلنا وہ لیزینس ہے, لیکن صبر الگ چیز ہے اور اپنی حالت کو نہ بدلنا الگ چیز ہے, اور توکل الگ چیز ہے. اللہ پہ توکل جو ہے اس میں توکل کہیں بھی شامل نہیں ہے. ہاں, ان کے ابھی پتہ نہیں, پھر وہی والی بات ہے. آپ کہیں گے دنیا کی ایک بڑی اچھی ایگزامپل ہے ایک کسی کا بیچارے کا, وہ ہے ابھی ایک واقعہ آیا ہے کہ ان کے یہاں کوئی معذور بچہ ہے, تو انہوں نے ویل چیئر کے لیے ریکوائرڈ کیا کہ ویل چیئر چاہیے. تو انہوں نے کہا ویل چیئر تو دے دیں گے, لیکن وہ جا کے ایسے ہی انہوں نے سوچا ہمارے شہر کا بندہ جا کے دیکھ لیں. تو وہ گئے, تو وہ جس گھر میں بیٹھے ہوئے وہ گھر وہ بنا ہوا نہیں ہے صحیح سے پراپر, ایسے ہی بنا ہوا جیسے بہت پرانا سا. تو پتہ چلا کہ وہ اس ایریا میں ہے کہ وہ 1.5 لاکھ سے 2 لاکھ کی مال دیے تھے. تو انہوں نے کہا آپ بس گھر میں بیٹھ کے ایسے ٹرافیاں بنا رہے ہیں, جب گلی میں بیچ لیتے ہیں, گھر میں بیٹھ کے بیچ لیتے ہیں. تو آپ ماشاء اللہ ایک ینگ بنتے ہیں, کوئی اور بھی ان کے کام کر سکتے ہیں, یا جو آپ کا گھر بیچ کے آپ تو 1-2 منزل گھر لے سکتے ہیں. اور وہ محلے والے بھی ان کی مدد کر رہے ہیں کہ بیچارہ ان کے بڑا غریب ہے, ان کے معذور بچہ بھی ہے. تو ایک وہ سوچ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کوئی مدد اترے گی, یا سلوا اترے گا, کیا اترے گا, جو خود بخود حالات صحیح ہو جائیں گے. ارے آپ کو ہاتھ پیر ہلانے پڑیں گے مجھ, چاہے آپ کو کوئی اچھا مشورہ دے. وہ کہہ رہے نہیں, ہم تو باپ دادا کا گھر ہے, ہم تو نہیں بیچیں گے اس کو. تو ایک یہ چیز جو ہمارے ان کے معاشرے میں ہو گئی ہے نا, کہ بس اللہ تعالیٰ کچھ کریں گے. وہ آپ بھروسہ چاہیے اللہ تعالیٰ کے اوپر, اور وہ لیزینس ہو رہی ہے نا ہماری کہ ہمارے پاس ذرائع ہیں, پھر بھی ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے نہیں اللہ تعالیٰ کریں گے. تو اللہ تعالیٰ ایک بار شیخ چلی ہوتے ہیں نا, وہ مسجد میں خطبہ سن رہے ہوتے ہیں, تو مولوی صاحب ان کو کہتے ہیں خطبے میں کہتے ہیں کہ اللہ پہ یقین کرو, اللہ ہر ایک کو رزق دیتا ہے, رائٹ. تو انہوں نے کہا آج میں مولوی صاحب کو ٹیسٹ کر لوں, یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ نہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو رزق دیتے ہیں. تو وہ
وہ چلے جاتے ہیں جنگل کی طرف کہ آج تو میں دیکھتا ہوں کہ مجھے رزق ملتا ہے کہ نہیں. تو وہ جنگل میں جاتا ہے. اب وہ انتظار کرتے رہتے ہیں, کوئی رزق نہیں آتا. بھوک سے ان کے پیٹ میں چوہے دوڑ رہے ہوتے ہیں. اب رات ہونے لگتی ہے اور جنگل ہوتا ہے, تو ادھر ادھر شیر وہ ہوتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں, مجھے جب تک کھانا نہیں ملے گا میں تو نہیں جاؤں گا. مولوی صاحب نے کہا ہے جب تک لائک اللہ پہ توکل کرو, اللہ ہر ایک کو رزق دیتا ہے. تو آج تو میں نے دیکھنا ہے کہ انہوں نے صحیح کہا ہے کہ نہیں. اب شام ہونے لگتی ہے. اچھا, اسی دوران ایک کوئی فارمر کام ختم کر کے وہاں سے جا رہا ہوتا ہے, تو وہ دیکھتا ہے کہ ایک پیڑ کے نیچے کوئی ملنگ سا آدمی بھوکا بیٹھا ہوا ہے. تو اس کے دل میں خیال آتا ہے کہ چلو آج کھانا لا کے اس کو دے دوں گا. خیر وہ چلا جاتا ہے, ابھی ان کے درمیان بات نہیں ہوئی, ان کو نہیں پتا ہوتا کہ وہ وہاں سے گزرا ہے. تو اندھیرا ہونے لگتا ہے, تو وہ ڈر کے مارے نا پیڑ کے اوپر چڑھ جاتے ہیں. بھائی اب کہہ رہے ہیں کہ اب میں پیڑ پہ چڑھ کے میں انتظار کروں گا, جب تک مجھے کھانا نہیں ملے گا میں واپس نہیں جاؤں گا. اب تھوڑی دیر میں وہ جو فارمر ہوتا ہے وہ کھانا لے کے چلا آتا ہے. تو یہ سوچتے ہیں کہ یار یہ تو صحیح کہہ رہے تھے مولوی صاحب کہ یہ کھانا وانا لے کے آ رہا ہے, لیکن یہ پیڑ کے اوپر ہیں. اب یہ سوچتے ہیں کہ یہ پیڑ کے اوپر پہنچنا چاہیے, یہ نہیں کہ جلدی سے جم کریں کہ کھانا آ گیا. کہنے لگے کہ اب میں پیڑ کے اوپر ہوں, میں دیکھتا ہوں کہ پیڑ کے اوپر کھانا آتا ہے کہ نہیں. رائٹ, وہ وہاں بیٹھے رہتے ہیں. بیچارہ دیہاتی آتا ہے پیڑ کے نیچے دیکھتا ہے, اس کے خیال نہیں جاتا کہ اوپر بیٹھے ہوں گے. تو وہ واپس جانے لگتا ہے. تو اب ان کو لگی ہوتی ہے بھوک, تو یہ کہتے ہیں ارے کھانا تو دیتے جاؤ. تو پھر وہ ان کو دیکھتا ہے اور کھانا دے دیتا ہے. دوسرے دن یہ مولوی صاحب کے پاس جاتے ہیں, کہتے ہیں مولوی صاحب آپ نے پوری بات نہیں بتائی تھی, آپ نے یہ نہیں بتایا تھا کہ آواز تو دینی پڑے گی. تو اگر وہ آواز نہ دیتے تو وہ واپس چلا جاتا کھانا. اٹ واز لائک نائسلی لکھا ہوا تھا, آپ لوگ دیکھ لیجیے گا شیخ چلی کے اس میں بہت انٹرسٹنگ واقعہ لکھا ہوا تھا. جی توکل کا جو ایک یہ مطلب جو ورڈ ہے, اس کے پہ کسی نے جیسے پڑھا تھا میں نے, اس پہ یہ تھا کہ جو کسان ہے جی تو وہ زمین پہ جیسے کچھ اناج اگانا یا فصل کے لیے پہلے وہ زمین صحیح کرتا ہے, بیج ڈالتا ہے, پانی دیتا ہے, اور پھر انتظار کرتا ہے. اس کو یہ بھروسہ ہوتا ہے کہ جو میں نے کام کیا ہے وہ اس کا 6 مہینے بعد 3 مہینے بعد جو بھی فصل کا ٹائم ہے آئے گا. یہ توکل ہے کہ اس کو اللہ پر یقین ہے, کیونکہ جو اس کا کام تھا اس نے کر دیا, بیج ڈال دیا, زمین میں ہل چلا لیا, پانی دیتا رہا, جو بھی اس کے ہوتے. لیکن اس بیج سے جو فصل بنے گی وہ اللہ کا توکل, وہ اس کو پتا ہے کہ یہ اللہ نے کرنا ہے, باقی تو جو اس نے کام تو کر لیا, وہ باقی اس نے وہ کر دیا. تو توکل کا ایک مطلب ہے. اچھا, اسی طرح اگر ٹائم ہے تو ایک چھوٹا سا لطیفہ بھی ہے توکل تو خیر نہ کریں, لیکن میں سنا دیتا ہوں کہ ایک طوطی ہوتی ہے, وہ روزانہ سجدے میں چلی آتی, گرتی ہے اور کہتی ہے کہ اللہ میاں میرے 25 لاکھ کا بانڈ نکلا ہے. اب وہ 1 دن 2 دن 3 دن 10 دن مہینہ سال اس طرح ہر روز کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اللہ میاں میرے 25 لاکھ کا بانڈ نکلا ہے. اچھا, پھر سال گزرتا ہے, 2 سال 3 سال 5 سال گزر جاتے ہیں. اب فرشتے بھی جو سن رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اللہ میاں یہ طوطی دیکھیں ہر وقت عبادت کرتی رہتی ہے اور آپ اس کی سن لیجیے. پھر اللہ کے جواب آتا ہے اس سے کہو پہلے بانڈ تو خرید لے. تو انیشیٹ انسان نے لینا ہے. یہ تو خیر یہ بھی لطیفے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ وہ کچھ اس ٹائپ کی کہ پہلے ان کے جانور کو باندھو پھر توکل کرو نا, ان کے جانور کو کھلا چھوڑ دو تو بھاگ جائے گا. پہلے اپنا اونٹ پالو, انیشیٹ تو لے, انسان اپنا انیشیٹو تو لے, اس کے بعد پھر اللہ کی طرف سے کام بہرحال اسی ہمیں تواکل کا لفظ مل گیا. I never knew that کہ توکل اور تواکل میں اتنا فرق ہو جائے گا. That's nice. So thank you very much. بہت ہی اچھی وہ ہے. اس کا تھوڑا سا وہ دیکھ لیجیے گا, یعنی کہ شان نزول. ٹھیک ہے شوشین, میں نے ابھی آپ کو پڑھ کے بتایا تو کہ جو فرشتوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جو فرشتے دن رات ڈیوٹیز چینج کرتے ہیں تو ڈفرینٹ فرشتے آتے رہتے ہیں. کچھ صبح کے ٹائم آتا ہے تو وہ میں نے ابھی بھی پڑھ کے آپ کو بتایا
تو اچھا اسی میں سے بتایا, تفسیر میں سے پڑھ کے بتایا کہ وہ تو ایک فرشتوں کے آنے کا وہ ہے نا, لیکن ہاں اگر یہ چیز بتائی گئی تھی تو اس وقت شان نزول لائک کون سا واقعہ چل رہا تھا؟ لائک ہوتا ہے نا ہر صورت کا شان نزول ہوتا ہے, ہر آیات کا شان نزول ہوتا ہے, تو وہ تو پروسیس ہے کہ فرشتے آتے ہیں, رائٹ, دیٹس نتھنگ نیو, رائٹ, دیٹس گیون کہ اس طرح سے فرشتے اپنی ڈیوٹی چینج کرتے ہیں. لیکن اس چیز کو بتانے کا کوئی مقصد, یعنی کہ کوئی انڈیویجول نے آسک کیا یا کوئی اس وقت ایونٹ چل رہا تھا, اس میں بتایا گیا کہ بھئی ایسا ہو رہا ہے. تو موٹیویشن کے لیے تو بتائی جاتی تھی نا, موٹیویشن کے لیے تو چیز بتائی جاتی تھی کہ دیکھیں بتائی جاتی کہ تھی. ہاں کہ جیسے آپ وسلم نے ایک بار پوچھا کہ کون شخص ہے کس نے فلاں کام کیا, پھر فلاں کام کیا کہ مریض کی عیادت کری, جنازے میں شریک ہوا, تو ابو بکر صدیق نے سب چیزوں کے لیے کہا کہ میں نے یہ کام کیا. تو موٹیویشن کی چیز تو بتائی جاتی تھی. تو اسی طرح جو سب سے پہلے فرشتے آ رہے ہیں کہ 2 فرشتے اترتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ دینے والے کو دے اور روکنے والے کا روک لے. پھر اس کے بعد وہ جو ان کے کہتے ہیں جو فجر میں اٹھا ہوتا ہے تو اس کے لیے رزق کے فرشتے آتے ہیں. تو یہ سارے فرشتے جو آ رہے ہیں تو انسان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے نا یہ کہ دیکھیں کہ صبح فجر میں اٹھو یا صبح اٹھ کے سب سے پہلے چیریٹی کرو. یہ سب موٹیویشن کے لیے ہے نا یہ. اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لکھا تو this is a big huge thing, right? ماشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ يغيروا ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. That's a beautiful piece of, like, it is from the Quran, right? Like, but most of us didn't know that before. inshallah. چلیں پھر آج یہیں پہ کرتے ہیں ختم, and inshallah thank you طارق and thank you Nausheen for today's presentation. چھوٹی سی بات میں طارق کو کہہ رہی تھی, اگر طارق برا نہیں مانے تو. جی Sorry? ضرور.